شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد، حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل، اس کی عطا کردہ توفیق سے نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی نگاہ رحمت کے تصدق سے جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، محرم الحرام شریف کا یہ بابرکت مہینہ اور سید الشہداء امام عالی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اور آپ کے رفقا کی وہ عظیم قربانیاں، وہ لازوال اور وہ بے مثال حق کے پرچم کو بلند رکھنے کی جد و جہد، اس کا تذکرہ ہے۔ گزشتہ جمعہ پر پیغام کربلا کے عنوان پر کچھ گزارشات عرض کی تھی، اور میرا ایک اپنا انداز ہے بات کو سمجھنے اور کرنے کا، وہ یہ کہ ماضی کے ان عظیم واقعات کو ہمیں اپنے آج سے جوڑ کر دیکھنا ہے۔ وہ قربانی یقیناً بے مثال ہے، جب جب اس کا ذکر ہوتا ہے انسان کی آنکھیں نم ہوتی ہیں، اس کا کلیجہ پھٹتا ہے۔ لیکن اس عظیم قربانی کا مقصد کیا وہ ہم نے سمجھا؟ اگر نہیں سمجھا اور اس کو وقتی طور پہ ہم نے رکھ لیا کہ جب محرم شریف آئے گا ہم روئیں گے، رلائیں گے اور اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی، تو میرے عزیز یہ اس عظیم قربانی کی توہین ہے، یہ اس کا صحیح معنوں میں قدر نہ کرنے کا ایک طریقہ اور انداز ہے کہ وہ اپنا سب کچھ قربان فرما گئے، اور اس امت نے انہیں صرف محرم شریف کے مہینے میں چند دن اور چند ایام کے لیے یاد کیا، تھوڑا سا آنسو بہائے اور اس کے بعد پھر 11 مہینے بھلا دیا ان کی تعلیمات کو۔ وہ جو روشنی کا ایک مینار ہے میدان کربلا میں، اس سے کتنا نور میں نے لیا، کتنا آپ نے لیا، یہ صحیح معنوں میں کربلا والوں سے محبت کا معیار ہونا چاہیے۔ سید الشہداء سے جسے جتنی محبت ہو، اس کا کردار بھی اتنا ہی اجلا، اتنا ہی ستھرا۔ کیونکہ گندے برتن میں تو دودھ کوئی نہیں ڈالتا، برتن گندا ہو تو اس میں کوئی کھانا نہیں ڈالتا، کوئی بھی اچھی چیز ڈالنے سے پہلے برتن کو دیکھا جاتا ہے کوئی گند تو نہیں اس کے اندر، اگر ہے تو پہلے اس کو دھویا جائے، صاف کیا جائے، پھر اس میں دودھ ڈالا جائے یا سالن ڈالا جائے یا کچھ اور ڈالا جائے۔ تو
اندازہ لگائیں جس کا اندر باہر گندا ہو وہ دعویٰ کرے کہ میرے سینے میں حسین رہتا ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں, کسی ایک طبقے ایک فرد کی بات نہیں کر رہا, کسی ایک کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا, میں پوری قوم پوری امت کی بات کر رہا ہوں. جس کا دعویٰ ہے کہ حسین سے ہمیں پیار ہے, یا جس کا دعویٰ ہے ہمیں اہل بیت اطہار سے پیار ہے, یا جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اسے اصحاب کبار سے پیار ہے, اور سب سے بڑھ کر جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اسے امام الانبیاء سے پیار ہے, اسے اپنے کردار کو دیکھنا ہے, اپنے اندر کو دیکھنا ہے کہ اندر گندگی ہے یا ستھرا ہے. اگر اندر گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے, اگر زندگی کے صبح و شام اللہ کی نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں غفلت میں, تو پھر تیرا کوئی دعویٰ سچا نہیں ہے. نہ تو آمنہ کے لال سے سچا پیار کرتا ہے, نہ تو ان کے اصحاب سے پیار کرتا ہے, نہ تو ان کی آل سے پیار کرتا ہے. اور اگر تیرا یہ پیار کا دعویٰ سچا ہے تو پھر اس پیار میں اتنی طاقت ضرور ہے کہ یہ جس سینے میں آتا ہے اس سینے کو کائنات کا سب سے اعلیٰ سینہ بنا دیتا ہے. آنے والے آتے رہے, اور اس محبت کو جب سینے میں جگہ ملتی رہی اور اس محبت سے ان کے سینے نور علی نور ہوتے رہے, تو پھر کائنات نے دیکھا کوئی صدیق اکبر بن کے چمکا ہے, کوئی فاروق اعظم بنا ہے, کوئی ذوالنورین بن گیا ہے, کوئی تاجدار حل عطا بن گیا ہے, کوئی سید الشہداء بن گیا ہے, کوئی حسن مجتبی بن گیا ہے, کوئی جناب حسین بن گیا ہے. اور پھر ماضی قریب میں چلے جاؤ, کوئی غوث اعظم بن گیا ہے, کوئی داتا لاہوری بن گیا ہے, کوئی خواجہ اجمیری بن گیا ہے, کوئی پاک پتن کا فرید بن گیا ہے, کوئی سیون کا شہباز قلندر بن گیا ہے. یہ محبت تو اتنی عظیم محبت ہے, جس سینے میں جاتی ہے اس سینے کو کائنات کا اعلیٰ ترین سینہ بنا دیتی, اس کے کردار کو دنیا کا ایسا کردار بناتی ہے جو رول ماڈل بن جاتا ہے. یہ جتنے آبا ہستیاں میں نے گنوائی اور جتنی میں چاہوں اور گنواؤں, ان سب میں جو چیز آپ کو کامن ملے گی وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت. سچی محبت, اس محبت نے پھر ان کو ایسا نکھارا کہ نہ صرف یہ خود نکھر گئے بلکہ جو ان کے پاس کچھ لمحے بیٹھ گیا, اس بیٹھنے کی برکت سے اللہ نے اس کو بھی نکھار دیا. یعنی خود تو یہ نکھرے ہی نکھرے نا, ان کے پاس جو آ گیا, چند لمحے جس کو میسر آ گئے, ان چند لمحوں نے اس کو بھی بے مثال بنا دیا. تو سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی محبت کا پہلا تقاضا بنیادی ہم سے یہ ہے کہ ہم آپ کے کردار سے روشنی حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو ویسا بنائیں جیسا جناب سید الشہداء نے زندگی بسر فرمائی. یہ بنیادی تقاضا ہے ہم سے. اور پھر دیکھیے مقام و مرتبے کے اعتبار سے ان ہستیوں کو اللہ کے ہاں مرتبہ کیا حاصل تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کئی مقامات پہ ملتا ہے کہ دونوں شہزادوں کو سینے سے لگایا, کبھی جناب حسن مجتبی کو چوما, کبھی جناب حسین کو چوما, اور چوم کر یہ عرض کیا مولا میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں, میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں, جو ان سے پیار کرے اے میرے اللہ تو اس سے پیار فرما.
اور جو ان سے بغض رکھے، جو ان سے دشمنی رکھے، مولا تو اس سے دشمنی فرما۔ یعنی ان شہزادوں کی محبت سے بندہ رسول اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے اور اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ چھوٹی بات نہیں، اس پر غور کریں گے نا تو سبحان اللہ آٹومیٹک آپ کی بلند ہو جائے گی۔ ساری زندگی بندہ نمازیں پڑھتا ہے، ماتھے پہ محراب ڈالتا ہے، بھئی کیوں اتنے محراب ڈالے؟ کہا جی اس لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ روزہ میں نے آج تک نہیں چھوڑا، کیوں؟ جی اللہ راضی ہو جائے۔ حج بھی کر کے آیا ہوں، بھئی کس لیے؟ جی اللہ راضی ہو جائے۔ میں صدقہ خیرات کرتا ہوں، کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ تو میں نے کہا پھر مجھے یہ بتا شہزادہ گان رسول سے کتنا پیار ہے؟ سیدہ کے شہزادوں سے، مولا علی کے بیٹوں سے، اور صرف مولا علی کے نہیں، جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا فرمایا ہے، ان سے پیار کتنا ہے؟ اگر تو ان ہستیوں سے پیار ہے تو پھر اللہ صرف تجھ سے راضی نہیں ہوگا بلکہ اللہ تجھ سے محبت فرمائے گا۔ اور اگر ان ہستیوں سے پیار نہیں، ان کا بغض ہے، تو عبادات جتنی مرضی کر، نہ رب راضی ہوگا، نہ تجھے کبھی اپنے محبوب بندوں کی فہرست میں شامل فرمائے گا۔ اب ذہن میں سوال آئے گا کہ جناب جب اللہ کی عبادت ہم نے کر لی تو پھر یہ کیوں اللہ نے محبتیں ہم پر لازم کر دی؟ کیا اللہ کی محبت کافی نہیں؟ جب اللہ سے پیار کر لیا، اللہ کی مان لی، نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی، تو اب کیا ضرورت پڑی ہے کسی اور سے پیار کریں؟ اس سوال کرنے والے کے ذہن میں کبھی اپنی ماں سے پیار کرتے ہوئے کیوں یہ سوال پیدا نہیں ہوا؟ جب اپنے بیٹے کو گود میں اٹھاتا ہے اور چوم چوم کے اس کا حال برا کر دیتا ہے، تب اس کے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ جب میں اللہ سے پیار کرتا ہوں پھر مجھے اپنی اولاد سے پیار کیوں؟ پھر اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے رشتہ داروں سے پیار کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ انسان ماں باپ سے پیار نہ کرے اس کا گزارا نہیں ہوتا، انسان اپنی اولاد سے پیار نہ کرے یہ ممکن نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ اس کی فطرت میں شامل ہے۔ میں نے کہا جس رب نے تیری فطرت میں یہ پیار رکھا ہے، کیونکہ اگر وہ رب یہ پیار نہ رکھتا تو ماں سے پیار نہ کرتا، اگر وہ رب تیرے دل میں اولاد کی محبت نہ رکھتا تو کبھی اولاد سے پیار نہ کرتا۔ تو جس رب نے یہ فطرت بنائی ہے، جس رب نے یہ محبتیں تیرے دل میں رکھی ہے، اسی رب کا سچا قرآن فرماتا ہے کہ مدینے کے تاجدار سے، اپنے حبیب سے رب نے فرمایا اے محبوب اپنی امت کو یہ فرما دو، اور اس کو میں قرآن میں درج کر رہا ہوں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دو کہ میں نے 23 سال تک دین اسلام کی تبلیغ کی ہے، اور اس تبلیغ کے راستے میں مجھے 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں معصور رہنا پڑا ہے، مجھے اس تبلیغ کی راہ میں طائف کے سفر کے درمیان پتھر مار کھانے پڑے ہیں، مجھے اپنے دندان مبارک شہید کروانے پڑے ہیں، مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے صحابہ کو شہید ہوتے دیکھنا پڑا ہے، لازوال قربانیاں دینے کے بعد میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں اگر تم اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو میری آل سے پیار کر لینا، میری آل سے مودت کر لینا، وہ بھی اس لیے نہیں کہ وہ تمہاری محبتوں کے محتاج ہے، بلکہ اس لیے کہ تم جتنا ان سے پیار کرتے چلے جاؤ گے اللہ اتنا تم سے راضی ہوتا چلا جائے گا۔ الا المودۃ فی القربى، میری اہل بیت سے مودت رکھنا،
مودت محبت سے اوپر والا درجہ ہے، محبت چھوٹا درجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پیار نہ کرنا، کیونکہ پیار بدل بھی جاتا ہے، محبوب بدل بھی جاتے ہیں۔ 10 سال پہلے کوئی اور محبوب ہو، 10 سال بعد کوئی اور ہو، یہ ممکن ہے، انسان کی فطرت ہے، وہ پلٹے کھاتا رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسی محبت نہ کرنا جو کچھ سال رہے، کچھ سال بعد ختم ہو جائے۔ میرے نبی کی آل سے مودت کرنا۔ یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی علماء نے، فرماتے ہیں مودت کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھو کہ مچھلی کو پانی سے مودت ہے، مچھلی کو پانی سے مودت ہے۔ مچھلی کو پانی سے جدا کرو، تڑپتی ہے، پھڑکتی ہے، اور اگر ایک آدھ منٹ اس کو مسلسل پانی سے جدا رکھو، اس جدائی کو برداشت نہیں کر پاتی، تڑپ تڑپ کے جان دے دیتی ہے۔ کہا نبی کی آل سے مودت اس طرح کی ہونی چاہیے کہ ایک لمحے کے لیے اگر وہ سینے سے نکلے تو تو تڑپ اٹھے، تیری روح تیرے جسم سے اس طرح تجھے محسوس ہو جیسے نکل رہی ہے۔ اگر یہ تیری کیفیت بن جائے تو پھر میری آل سے مودت میں تو سچا ہے، اور جو اس مرتبے پہ آ جائے، فرمایا پھر اللہ اس سے محبت فرماتا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے رب سے یہ مانگ رکھا ہے کہ اے میرے اللہ، جو میرے ان شہزادوں سے پیار کرے تو اس سے پیار فرما دے۔ تو پھر اسے کہنا نہیں پڑے گا کہ یا اللہ تو مجھے اپنا حبیب بنا لے، محبوب بنا لے۔ پھر اللہ فرمائے گا تو نے ان شہزادوں سے پیار کر لیا، میرے محبوب نے دعا مانگی تھی، جا اب میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا۔ اور پھر دیکھیے حدیث مبارکہ میں بڑا واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، یہ غالباً غدیر خم کے مقام پہ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور بڑا واضح اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور ان کے ذریعے پھر ساری امت کو خطاب فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ الا ایھا الناس، اے لوگوں، چلتے چلتے آگے جہاں سے میں نے آپ کے سامنے پڑھنا ہے وہ پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا وَأَنَا تَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں تم میں، یہ صحیح مسلم شریف سے میں پڑھ رہا ہوں حدیث مبارکہ، سیاستہ کی کتاب سے، اور حدیث مبارکہ کی دوسری مستند ترین کتاب صحیح مسلم شریف سے، فضائل الصحابہ ہے اور کتاب فضائل مولا علی ہے۔ فرمایا وَأَنَا تَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، اے لوگوں، اے میری امت کے آنے والے لوگوں، قیامت تک کے یاد رکھنا، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا، 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا۔ اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز جو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ قرآن کریم ہے، وہ قرآن حکیم ہے۔ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ، یہ ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، اور میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ اس کو تھامے رکھنا، کبھی قرآن سے جدا نہ ہونا، کبھی قرآن سے جدا نہ ہونا، پکڑے رکھنا۔ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، اس سے چمٹے رہنا، صرف پکڑ نہیں، اس سے چمٹ جاؤ، اس کو سینے سے لگا لو، ایسی جپھی ڈال کے رکھو اللہ کے قرآن کو کہ یہ تم سے کبھی جدا ہی نہ ہو۔ کوئی کرنا بھی چاہے تو نہ کر سکے، اتنا رب کے قرآن سے چمٹ جاؤ۔ تبصرہ اس پر میں بعد میں کرتا ہوں، فی زمانہ ہم کہاں کھڑے ہیں یہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے حدیث مبارکہ کا اگلا حصہ بھی سن لیجیے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا ثم قال وَأَهْلُ بَيْتِي، اور دوسری وزنی اور بھاری چیز جو میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں وہ اپنی اہل بیت ہے۔ اذکرکم اللہ،
فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں تمہیں اپنی اہل بیت کے. اور یہ جملہ آپ نے 3 دفعہ دہرایا. تین مرتبہ یہ جملہ آپ نے دہرایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں. میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں. میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں. 2 وزنی بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کا قرآن، دوسرا اپنی اہل بیت اطہار. اب آپ نے غور کرنا ہے قرآن کریم سے آج ہمارا رشتہ کیسا ہے. یہ آپ میں سے ہر کوئی اپنے آپ سے سوال کرے. کتنا قرآن کریم کو ہم زندگی میں ٹائم دیتے ہیں؟ پکڑنا، چمٹ جانا یہ تو بڑا دور ہے. کتنوں نے ہم میں سے اوپر دیکھ کے قرآن ٹھیک پڑھا ہوا ہے کسی استاد سے، اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کا ترجمہ وہ بہت دور ہے. اوپر دیکھ کے کتنوں کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے. بندہ مر کے نا قبر میں لیٹا ہوتا ہے. کچھ تو بچے ویسے ہی کل شریف نہیں کرواتے، کہتے ہیں ساڈے مولوی صاحب نے کیا بس ابا مر گیا ہوں لوڑ ہی نہیں، کہانی موقع دفع کرو. پر کچھ کو ہوتا ہے کہ نہیں ابا جی مرے نے چلو گھر ختم پڑھا لئیے، بھاگے بھاگے مدرسے میں جائیں گے، مولوی صاحب آج ہمارے ابا جی کا کل ہے بچے بھیج دیں. بچے آ جائیں قرآن پاک پڑھ دیں. بچے آ جاتے ہیں سارا دن مدرسے میں پڑھ پڑھ تھکے ہوتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں کچھ باتیں کرتے ہیں. ابا جی کے یار دوست بیٹھے ہیں، ہاتھ میں چھولے یا گٹکے ہیں اور زبان پہ گفتگو چل رہی ہے. اوہ کاروبار دا آج کل بیڑا غرق ہو گیا یار، تو سنا او یار کی دساں ساڈا بھی حال پیڑا ہی. اور تیجا بولدا بل بڑا آیا اس دفعہ. اور چوتھا بولدا جناب میں یار بڑا پریشان آج کل، اور بیوی بیمار سی وہ ٹھیک ہوئی ہون جناب. اے کل دا ختم ہو رہا ہے تے اے او دے گہرے دوست بابا جی دے گفتگو کر رہے ہیں، سالے ثواب کر رہے ہیں انہوں. اور جن کا باپ ہے، جن کے لیے وہ زندگی جیا تھا، ان کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں. وہ ادھر سے مہمان ریسیو کر رہے ہیں، ادھر سے کر رہے ہیں. او کیلے کتھے نے، او سیب کتھے نے، او دیگ آئی کہ نہیں آئی، او فلانا آیا کہ نہیں آیا. پھر کھانا شروع ہوا. اب وہ کھلانے والوں کو بلا کے کہتا ہے او جو 4 بندے بیٹھے نا وہ میرے مارکیٹ دے آئے نہیں، انہوں نے ذرا بوٹیاں چنگیاں پا کے دیں. یہ میں آپ کو کسی اور دنیا کی بات نہیں سنا رہا، شہر لاہور میں رہنے والوں، یہ آپ کے اور اپنے حالات بیان کر رہا ہوں. یہ کہہ کون رہا ہے؟ بیٹا جس کا باپ مرا ہوا ہے. کیا انہوں نے چنگی روٹی کھوانی ہے، یہ میرے مارکیٹ دے دوست نے. اس کو باپ کے جانے کا اتنا سا افسوس ہے. تو یہ ہے ہمارا آج کا المیہ. ہم نے قرآن کیا پڑھنا تھا، ہم نے قرآن کیا سیکھنا تھا، نہ ہم خود سیکھے نہ اپنی اولادوں کو سکھایا. نتیجہ یہ نکلا کہ جب مر گئے پیچھے قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں. مولوی صاحب قرآن پڑھے، ان کی مہربانی، نہ پڑھے تب بھی ان کی مہربانی. اپنی اولاد قرآن نہیں پڑھ سکتی. اپنی اولاد اپنے ابا جان کی قبر پہ جا نہیں سکتی. جس کا گزارا نہیں ہوتا تھا تجھے دیکھے بغیر، وہ قبر میں لیٹا ہے اور تیرے پاس وقت نہیں اس کی قبر پہ آ جائے تو. وہ جو لوگوں سے فراڈ کرتا تھا، وہ جھوٹ سچ کرتا تھا، وہ رشوت لیتا تھا، وہ جوا کھیلتا تھا، وہ جناب ہر 2 نمبر کام کرتا تھا کہ میری اولاد کو گاڑی مل جائے، میری اولاد کو گھر مل جائے، میری اولاد کو اے سی مل جائے.
اب جب وہ شکنجے میں آیا ہے، تو اے سی میں بیٹھا ہے، تجھے پرواہ کوئی نہیں، دنیا سے چلا گیا وہ. تو یہ قرآن سے ہمارا تعلق. میں اس پر بہت بات کر سکتا ہوں، میں اس موضوع کا اسپیشلسٹ ہوں، لیکن اشارہ میں نے کر دیا، پھر کسی ٹائم اس پر ڈیٹیل میں کریں گے بات. تو یہ ہے ہمارا قرآن سے تعلق. آگے چلیے، اہل بیت. 3 مرتبہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میں تمہیں اپنی اہل بیت کے حق میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میری امت خیال کرنا. او میری امت، اللہ کا واسطہ خیال کرنا میری اہل بیت کا. او میری امت، تمہیں اللہ کا واسطہ میری اہل بیت کا خیال کرنا. یہاں میرے جیسا فقیر بندہ کھڑا ہو کے آپ کو کہے نا، آپ کو اللہ کا واسطہ میرا بیٹا بیمار ہے، کچھ مدد کر دو، تو کوئی 2-4 ہزار روپیہ اکٹھا ہو جائے گا. آپ کہو گے یار مولوی صاحب نے 15 سال ہو گئے ہمیں جمعہ پڑھایا، بیٹا بیمار ہے، مانگا، چلو 2-4 ہزار دے دو، کوئی 100 کو 50 کو 200 کرا کے 2000 اکٹھا ہو ہی جائے گا. کو اللہ کا واسطہ پانے اور کچھ میری اپنی ذات کی وجہ سے کہ یار اس بندے نے اتنے سال ہمیں جمعہ پڑھایا. صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ حیا ہوگا نا کہ یار ہمارا امام ہے. سوچو، امام کا چلو تھوڑا سا حیا ہے ابھی، لیکن نبی کا حیا جاتا رہا. ایک نہیں 3 مرتبہ میرے نبی نے فرمایا، اور تمہیں اللہ کا واسطہ میری اہل بیت کا خیال کر. لیکن چند سال نہیں گزرے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کو کہ کربلا کا دن آ گیا. وہ جناب سید الشہداء کی ذات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، جماعت کی امامت فرما رہے، تنہا نماز نہیں پڑھ رہے، صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں. شہزادہ حسین کہیں سے کھیلتا کھیلتا آیا اور پشت نبی پہ سوار ہو گیا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو طویل فرما دیا. سجدہ اتنا لمبا ہوا، صحابہ گھبرا گئے. صحابہ نے عرض کیا بعد میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دل تو ڈر گیا تھا کہ کیا بنا، اتنا لمبا سجدہ تو کبھی نہیں ہوا جتنا آج ہو گیا. فرمایا ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں، بس میرا بیٹا میری پشت پہ آ گیا، میرے دل نے گوارا نہیں کیا میں اسے نیچے اتاروں. میں نے کہا جب تک یہ بیٹھتا ہے بیٹھے، میں سجدے میں ہی رہتا. اور ایک اور روایت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، یہ سوار ہو گئے تو صحابہ نے ہٹانے کی کوشش کرنے کا ارادہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا، رہنے دیں، مت اتارنا میری پشت سے، رہنے دو. جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچانک سے شہزادے نیا نیا بھی چلنا شروع کیا، پاؤں اٹک رہے ہیں اور ڈگمگا رہے ہیں، ایسے گمان ہوتا ہے کہ ابھی گرے ابھی گرے. صحابہ کرام کی توجہ بھی ہوئی، لیکن زیادہ توجہ اس وقت ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ شریف کو روکا، منبر سے تیز قدم چلتے ہوئے تشریف لائے اور دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا اور لا کے بٹھایا، ایک کو دائیں طرف ایک کو بائیں طرف، دونوں کو چوما اور فرمایا میرے صحابہ، ان کی محبت نے مجھے خطبہ روکنے پہ مجبور کر دیا. اور یہ وہ عظیم شہزادے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونگا کرتے تھے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں سونگتے ہیں؟ فرمایا کیوں نہ سونگوں، ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، یہ جنت کے پھول ہیں. اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہزادے وہ ہیں جن کو اللہ نے جنت کے جوانوں کی سرداریاں عطا فرما دی ہے.
صحابہ کرام کو پتہ تھا ان کا مقام کیا ہے. صحابہ کرام بڑے بوڑھے صحابہ جناب حسن مجتبیٰ کے جوتے بغل میں اٹھا کے چلنا اعزاز سمجھا کرتے تھے. سید الشہداء امام حسین امام علی مقام آپ کی بارگاہ میں بزرگ صحابہ ادب سے سر جھکا کے بیٹھا کرتے تھے. ان عظیم ہستیوں کو اقتدار بچانے کے لیے جب مدینہ منورہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا تو ذرا تصور کیجئے جو مدینہ پاک حاضری دے چکے، ہم 8 5 10 دن کے لیے جاتے ہیں، وہ 10 دن گزارنے کے بعد جب جدائی کا لمحہ آتا ہے نا، شاید ہی کوئی آنکھ ہو جو برستی نہ ہو. 10 دن مدینہ منورہ میں گزار کر وہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. سید الشہداء نے اس مدینہ منورہ کو چھوڑا. چلتے چلتے اب لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ معاذ اللہ اقتدار کے لیے نکلے تھے. عجیب و غریب بکواس کرتی ہے دنیا. تقریباً ہر کتاب میں ہے تاریخ کی کہ جناب امام جب کوفہ سے فاصلے پہ تھے تو آپ کو یہ اطلاع مل گئی راستے میں ہی کہ امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور کوفے والوں نے دغا کر دیا. اگر اقتدار کے لیے جا رہے ہوتے تو وہاں سے واپس لوٹنا بنتا تھا کہ آگے جانا بنتا تھا؟ جی کہ جب آگے جنہوں نے بلایا وہ ہی ساتھ چھوڑ گئے تو آگے کیوں جاؤں؟ لیکن آپ کے قدم آگے ہی بڑے، پیچھے کی طرف نہیں مڑے. وجہ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی کو نہیں پتا ہوتا یہ بڑا ہو کے کیا بنے گا. قائد اعظم علیہ الرحمہ جب پیدا ہوئے تو کسی کو نہیں پتا تھا یہ بڑا ہو کے قائد اعظم بنے گا. علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے جب جنم لیا تو نہیں پتا تھا کسی کو کہ یہ بڑا ہو کے علامہ اقبال بنے گا. بچے کے پیدا ہونے پر اس کا مقام نہیں پتا چلتا، لیکن یہ وہ شہزادہ ہے جب پیدا ہوا بچپن کے ایام میں ہی جبریل امین نے آ کے عرض کر دی تھی اور زبان رسالت سے یہ بات تمام صحابہ کو پتا تھی کہ یہ وہ شہزادہ ہے جس نے ایک دن نانا کے دین پہ قربان ہونا ہے. یہ حوصلہ دیکھو مولا علی کا، یہ حوصلہ دیکھو سیدہ کائنات کا. بیٹا پال کے دیا امت کو. جانور قربانی کا پالا ہو نا، اس کی گردن پہ چھری نہیں چلائی جاتی. بیٹا پال رہی ہے، پتہ ہے کہ اس نے ذبح ہونا ہے. اور مزے کی بات یہ، مولا علی ایک دفعہ سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، فرات کے کنارے پہنچے، فرمایا ہوئے ایتھی خیمے لا لو، یہاں میں کچھ دیر ٹھہروں گا کیونکہ یہی وہ میدان ہے جہاں ایک دن میرا شہزادہ اکیلا شہید کیا جائے گا. اور آپ نے بتایا یہاں سواریاں باندھی جائیں گی، یہاں خیمے لگیں گے اور یہاں میرا بیٹا اکیلا ہوگا، نہ بھائی ہوگا، نہ باپ ہوگا، نہ ماں ہوگی سب. اور اس مقام پہ اس فرات کے کنارے اس کو شہید کیا جائے. اتنا پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود ایک میں نے تاریخ کی کتاب میں، حدیث کی کتاب میں نہیں پڑھا کہ ایک جگہ پہ بھی کسی ایک نے بھی یہ دعا کی ہو کہ یا اللہ حسین کو بچا لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ یا اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرمائی. یا اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرمائی. اور پھر تاریخ نے دیکھا، اللہ کا اصول ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. علماء فرماتے ہیں ان میں سے ایک ایک چیز کے ساتھ اللہ بندے کو آزماتا ہے، اور ایک دم نہیں آزماتا، تھوڑا تھوڑا گیپ دے کے آزماتا ہے. کبھی بھوک سے آزمائے گا، رزق تنگ کرے گا،
پھر بہتر ہو جائے گا، پھر کوئی 5 سال بعد کوئی حادثہ ہو جائے گا، کوئی فوت ہو جائے گا، پھر کوئی 5 سال بعد مال کی کمی، یعنی گیپ آئے گا ایک دم سے اللہ، کیونکہ قرآن فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنی کا وہ بوجھ اٹھا نہ سکتا. تو آزماتا ضرور ہے لیکن وقفے وقفے سے آزماتا ہے. اور یہ وہ عظیم شہزادہ ہے میدان کربلا میں رب نے ایک ہی وقت میں ہر آزمائش سے گزارا. کھانا کمی کیا ہونی ہے، کھانا تھا ہی کوئی نہیں، پینے کو پانی تھا ہی نہیں، جانیں آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہی ہیں. لیکن کیسا عظیم بندہ ہے یار، ڈٹ کے کھڑا، قدم ہے کہ ڈگمگا نہیں رہے. پیغام دے رہا تھا میرا حسین، دیکھو جب حق کے لیے نکلو گے پھر بزدلی نہ دکھانا، پھر یوں ڈٹ کے کھڑے رہنا. وبشر الصابرین، جو اس طرح ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے نا، اور تو مجھے کچھ نہیں پتا. جب 9 محرم کو حملہ کرنے لگے نا یزیدی، تو بی بی زینب نے باہر شور سنا. جب امام کے پاس آئی نا تو امام یوں بیٹھے تھے، تلوار کے دستے پہ سر مبارک رکھا تھا اور آنکھ لگی ہوئی تھی. آ کے ہلایا، کہا بھائی جان باہر شور ہے. آپ نے آنکھ کھولی، فرمایا بہن پریشان نہ ہو، ابھی نانا جان تشریف لائے ہوئے تھے. اور نانا جان فرما رہے تھے کہ حسین تیری افطاری کا اہتمام ہو چکا ہے، بس تو میرے پاس آنے ہی والا. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 محرم کی شام تھی، دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹا ہوا تھا خواب میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان حالت میں ہے، بال مبارک میں گرد ہے، کپڑوں پہ گرد ہے، اور ہاتھ میں خون مبارک آپ ایک شیشی میں. میں نے عرض کیا یہ کیا؟ تو فرمایا آج میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا. میں صبح سے میدان کربلا میں اپنے بیٹے کی جرت دیکھ رہا تھا اور اپنے بیٹے کی اس عظمت کو دیکھ رہا تھا. تو جناب حسین کا یہ پیغام ہے امت کے لیے، کھڑے ہونا تمہارا کام ہے. میرے نانا جان آج بھی تمہاری ڈھارس بندھوانے کے لیے تشریف لے آئیں گے. لیکن میں اس قوم کو کیا کہوں، میں اب گفتگو کو سمیٹوں یہاں پہ، ورنہ یہ ذکر تو ایسا ہے جب چھڑ جائے تو پھر بندہ کہتا ہے جان نکل جائے، یہ ذکر چلتا رہے. اور یاد رکھیے کریں کہ ان ہستیوں کے نام پہ آنسو نکل آنا یہ بھی بندے کی بخشش کا سامان ہے. بندہ اپنوں کے لیے یہ آنسو بہاتا ہے، آنسو بہ جائیں گے، کل کو جناب فرما دیں گے امام پاک کے یہ میرے ہیں. کہاں ہم جیسے نکمے جن کو کوئی اپنائے نہ، وہ جناب امام کے لشکر میں ان کو جگہ مل جائے، غلاموں میں جگہ مل جائے. لیکن آج ہم کہاں کھڑے. 2 دن پہلے حافظ آباد میں ایک گھر سے ایک خاتون کو برآمد کیا جس کو اس کے 2 سگے بھائیوں نے 20 سال سے ایک کمرے میں قید کر رکھا. کھانا تھیلی میں بند کر کے پھینکا جاتا تھا، اندر ہی وہ پیشاب سارا کچھ. 20 سال سے، اور کرنے والے سگے بھائی. لوئر دیر میں خودکش یہ ریموٹ دھماکہ ہوتا ہے، پولیس والے شہید ہوتے ہیں. ایک پولیس والے کانسٹیبل کی جیب سے پرچی نکلتی ہے، 5000 میں نے فلاں کا دینا ہے، 3000 فلاں کا دینا ہے، 250 دکاندار کا دینا ہے، 60 اپنے ساتھی کا دینا ہے. آج میرے اور آپ کے معاشرے میں حق بات کہنے کی جرت کس میں ہے؟ کیا آپ اور میں حق بات کر سکتے ہیں؟
یار بے حسی کی انتہا دیکھو، 20 سال ایک خاتون کمرے میں بند ہے اور پورے محلے میں کسی کو پتہ ہی نہیں، یہ ہو سکتا ہے؟ تو بے حسی ہے نا، پتہ بھی ہے لیکن بولا کوئی نہیں سانو کیجیے، انہوں نے گھر دا مسئلہ۔ اور پھر ہم محرم شریف میں سبیلیں لگائیں اور جناب ہم کس منہ کے ساتھ؟ یار میلاد شریف کا مہینہ ہے، میلاد منا لیں، کس منہ کے ساتھ؟ دین پہ عمل کتنا کیا ہم نے؟ جس ملک کا وزیر خارجہ کہے کہ باقی ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اسلامی سان بھی کر لینا چاہیے، کیا ہوگا؟ کر لیں گے تسلیم تو کوئی نقصان ہوگا؟ کر لینا چاہیے۔ کیا کیا بات کی جائے؟ پیغام حسین، پیغام کربلا، میرے عزیز، اپنے اندر جرت، اپنے اندر حق بات کرنے اور حق کہنے والوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا حوصلہ پیدا کرو۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی، اور اس نے جانا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ زندگی نے نہیں جانا۔ تو بزدلی سے اچھا ہے حق کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہو، شہادت کی موت نصیب میں آ جائے گی، ادھر جسم سے روح جدا بعد میں ہوگی، ادھر مدینے والے کا دیدار پہلے عطا ہو جائے گا۔ مرنا بزدل نے بھی ہے، یہ نہیں ہوگا کہ بزدل نہیں مرے گا۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، ہمارا معاشرہ منافقوں کا معاشرہ، میں پھر جملہ عرض کرتا ہوں، میں اپنے سمیت کہہ رہا ہوں، ہم منافق لوگ ہیں۔ ہمارا اپنے لیے معیار اور ہے، دوسرے کے لیے معیار اور ہے۔ تو منافق لوگوں کے منہ سے حسین کا نام اچھا نہیں لگتا۔ ہمارے معیار اور ہیں، میرے لیے یہ معیار ہے اور دوسرے کے لیے میرا یہ معیار ہے۔ ایسے نہیں ہوا کرتا، معیار ایک ہی ہے، اس معیار کے مطابق ہی زندگیاں چلیں گی، اور جب اس معیار کے مطابق چلیں گی پھر ہم اپنے آپ کو حسینی، ہمیں کہنا نہیں پڑے گا، لوگ کہیں گے یار یہ بندہ تو جناب حسین کا ماننے والا ہے، اس کا کردار بتا رہا ہے کہ یہ جناب حسین کا ماننے والا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے بس آخری بات کر کے، وقت کافی ہو گیا، کہ معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، مدینے کی ریاست کیسی ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کبھی کسی باپ نے اپنے بیٹے کے خلاف گواہی دی ہو؟ آپ نے دیکھا ہو اپنی زندگی؟ یہاں باپ کو پتا ہوتا ہے میرے بیٹے نے جرم کیا ہے، لیکن تھانے میں رشوت دے کے چھڑوا کے گھر لے آتا۔ باپ کو پتا ہوتا ہے میرا بیٹا غلط ہے، وکیل تگڑے سے تگڑا کھڑا کرتا ہے کہ بیٹے کو چھڑواؤ۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہاں افتخار چودھری کے بیٹے کا کیس آ جائے تو افتخار چودھری خود سنتا ہے، اسے بری کرتا ہے، کیونکہ جج کا بیٹا ہے، کون ہاتھ ڈالے اس پہ؟ مقدس گائے ہے اس معاشرے میں، پولیس والے کا بیٹا ہو اس کو کوئی سزا دے دے، کوئی تفتیش اس کی صحیح کر لے، کیسے کر لے؟ جنرل کرنل کا بیٹا ہو تو اس کے پاس لائسنس ہے، وہ جو مرضی کرے اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، کیوں؟ جنرل کرنل کا بیٹا ہے۔ ایم پی اے کا بیٹا ہے، گاؤں کی کسی بیٹی کی عزت کو پامال کر دے کوئی بولے گا نہیں، کیونکہ چودھری کا، وڈیرے کا، نواب کا، خان کا، سردار کا بیٹا ہے۔ اس کے خلاف بولیں گے تو یہ ہمیں مروا دے گا۔ نہ مولوی بولے، نہ گاؤں بولے، نہ شہر میں کوئی بولے، نہ کوئی تنظیم بولے، کوئی نہیں بولتا، اور بات ہم کرتے ہیں جناب حسین کی تو سن پھر ریاست مدینہ کیسی ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار خلافت میں تشریف فرما ہے، ایک عورت آئی، اس نے روتے ہوئے کہا کہ میں حمل سے ہوں، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے،
آپ نے فرمایا کس نے کی ہے؟ اس نے بے خوف ہو کے کہا آپ کے بیٹے نے کی ہے۔ جناب فاروق اعظم فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور فوراً اپنے گھر گئے۔ آپ کا وہ بیٹا کھانا کھا رہا تھا، بیمار تھا، نوالا ادھر تھا۔ جناب فاروق اعظم نے یوں بازو سے پکڑا اور لا کر اسے دربار خلافت میں کھڑا کر دیا۔ فرمایا بتاؤ یہ بیٹی جو کہہ رہی ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ اس نے سر جھکا لیا، سر جھکا لیا، عرض کی ابا جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ فرمایا اس کو 100 کوڑے مارو، جو سزا اسلام نے رکھی ہے ابھی اس پہ جاری کرو۔ مولا علی اور دیگر صحابہ آگے بڑھے، عرض کیا عمر بیمار ہے، ٹھیک ہو لینے دو، قید کر دو، ٹھیک ہو جائے سزا دے لینا۔ فرمایا نہیں، ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوگی، ابھی سزا ہوگی۔ کوڑے لگنے شروع ہو گئے، تھوڑے کوڑے لگے، حالت بگڑ گئی۔ صحابہ نے پھر کہا عمر تھوڑی دیر کے لیے سزا روک دے، کل پرسوں پوری کر لینا۔ فرمایا نہیں ابھی پوری ہوگی۔ 99 کوڑے لگ گئے، روح اس کی بالکل آخری سٹیج پہ آ گئی۔ مولا علی پھر آگے بڑھے، کہا عمر اب یہ برداشت نہیں کر سکے گا، موت بالکل اس کے سر پہ آ چکی ہے۔ جناب فاروق اعظم نے عرض کیا مولا علی ہٹ جاؤ پیچھے، میرے نبی کا فرمان، میرے اللہ کا فرمان وہ پورا ہو کے رہے گا۔ 100 کوڑے کا مطلب 100 کوڑے ہیں، وہ لگیں گے۔ ادھر سوتے کی روح جسم سے جدا ہو گئی۔ دربار خلافت میں یہ منظر دیکھا جا رہا ہے۔ ریاست مدینہ کی بات کرنے والوں، ریاست مدینہ میں کوئی صلاح الدین نہیں مارا جاتا، ریاست مدینہ میں ساہیوال کی سڑکوں پہ فیملی پوری کی پوری گولیوں سے نہیں بھونی جاتی، ریاست مدینہ میں شراب کے کاروبار نہیں ہوتے، اور جو شراب کو پکڑے اس کو معطل نہیں کیا جاتا۔ ریاست مدینہ میں امیر کے لیے الگ قانون، غریب کے لیے الگ قانون، ایسا نہیں چلتا۔ ریاست مدینہ میں انصاف کا بول بالا ہوتا ہے، ریاست مدینہ میں اللہ کا فیصلہ چلتا ہے یا مدینے کے تاجدار کا فیصلہ چلتا۔ جناب فاروق اعظم کے بیٹے کی روح نکل گئی جسم سے۔ عمر فاروق مسجد میں بیٹھنے والوں، یہ جوش خطابت نہیں ہے، یہ اندر کا دکھ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سگا بیٹا ہے، جب سزا پوری ہو گئی نا، تب تک عمر نے اپنے آپ کو روک رکھا تھا۔ ادھر سزا پوری ہوئی، آگے بڑے بیٹے کے سر گود میں لیا، آنکھوں سے آنسو برس پڑے۔ صحابہ نے کہا تڑپ کے عمر کہا تھا، کیا جانا تھا 2 دن جیل میں رکھتے۔ عمر نے ایک یادگار جملہ بیٹے کا سر چوم کے، ماتھا چوم کے کہا تھا، آؤ آج اس کو دل کی تختی پہ لکھ لو، آؤ مرنے سے پہلے اپنی زندگی کو بدل لو، آؤ مرنے سے پہلے اپنے کردار کو حسینی کردار بنا لو۔ جناب فاروق اعظم نے بیٹے کا ماتھا چوم کے کہا بیٹا میں نے تجھے چھوٹی سزا دے کے بڑی سزا سے بچا لیا، میں نے تجھے چھوٹی سزا دے کے بڑی سزا سے بچا لیا ہے۔ آج چھوٹی سزاؤں سے بچانے والوں بتاؤ نہ بڑی سزا سے تمہارا باپ بچائے گا؟ اور جنرل یہاں تیری جرنلی چل گئی، کرنل تیری کرنلی یہاں چل گئی، ڈی آئی جی تیری ڈی آئی جی ہونا چل گیا، ایم این اے تیرا ایم این اے ہونا چل گیا، وزیر تیرا وزیر ہونا چل گیا، لیکن بتا قیامت کے دن تیری وزارت کیسے چلے گی؟ تو اپنی اولاد سے یہ پیار نہیں دشمنی کر رہا ہے، یہاں بھی ان کو برباد کر رہا ہے، وہاں بھی برباد کر رہا ہے۔ آؤ جناب حسین کے پرچم تلے ہم جمع ہو جائیں اور آج اپنے آپ سے یہ عہد کریں جناب حسین کو گواہ بنا کے کہ یا اللہ ہم حق کے لیے ہمیشہ کھڑے رہیں گے، پوری جرأت کے ساتھ، پورے قد کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے، اور حق کے لیے اگر جان جاتی ہے تو جائے، کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ہم میں سے کسی کی جان بھی جناب حسین سے قیمتی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا